آبنائے ہرمز میں جہاز رانی بلا رکاوٹ ہوگی، امریکی بحری ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ امریکہ اور ایران میں 60 روزہ مفاہمتی یادداشت پر اتفاق، ٹرمپ کی منظوری ابھی باقی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزوس کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ آبنائے ہرمز میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عزم شامل ہوگا۔ افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی شامل۔ امریکہ مذاکرات کے دوران ایران پر پابندیوں میں نرمی کا وعدہ کرے گا۔ ایران کے منجمد فنڈز کی بحالی پر بات چیت ہوگی۔ ایران کو اشیاء ضروریہ اور انسانی امداد کی فراہمی کے طریقہ کار پر بھی غور شامل۔ ایران سے ابھی معاہدہ نہیں ہوا، ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ صدر ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے واشنگٹن اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم چند نکات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ مزید پیش رفت کے بعد صدر معاہدے کی توثیق کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق معاہدے میں آبنائے ہرمز کھولنے اور امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کی شقیں شامل ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے منجمد $12 ارب اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز۔ چین چاہتا ہے معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ ایران نے بوشہر میں امریکی طیارہ مار گرایا۔ آبنائے ہرمز میں بھی امریکی جنگی جہازوں پر بیلسٹک میزائل داغے۔ گورنر مسعود تنگستانی کا کہنا ہے ایران فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ بوشہر میں اب صورتحال معمور پر ہے۔ امریکی طیارے کی تباہی کی خبر سنتے ہی ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ تہران کے آزادی اسکوائر پر شہریوں کا بڑا اجتماع، ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کے حق میں نعرے بازی۔ شرکاء کا ملکی دفاع اور حکومت کی پالیسیز کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ امریکی حکام نے طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران ذلت کے ساتھ سفارتکاری کے عمل میں شریک نہیں۔ ہمیں دنیا کی سب سے مضبوط طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی مشکلات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم جنگ کریں اور یہ بھی سمجھیں لڑائی کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا صدر ٹرمپ سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، امیر قطر کا سفارتی حل اور مکالمے پر زور۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کی ثالثی کاوشوں میں قطر کے کردار کو سراہا، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی قطری کاوشوں کی تعریف۔ ایران جنگ ختم ہونی چاہیے، میئر نیو یارک زہران ممدانی کی ایران کے خلاف جنگ کی مذمت۔ ایکس پر پوسٹ میں کہا ایران جنگ کی اثرات عام شہریوں اور محنت کشوں پر پڑ رہے ہیں۔ 3 ماہ قبل ایسی جنگ شروع ہوئی جس کے حق میں کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ جنگ کی قیمت ان افراد نے چکائی جن کا فیصلے میں کوئی اختیار نہیں۔ ہزاروں شہری اپنی جانیں گنوا چکے۔ امریکی فوج کے 13 اہلکار کبھی اپنے خاندانوں کے پاس واپس نہیں لوٹ سکیں گے۔ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل $1.40 سستا، قیمت $92.67 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت میں $1.26 کمی، ایک بیرل $87.64 کا ہو گیا۔ پاکستان سمیت ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1435 پوائنٹس کا اضافہ، 1,73,116 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ سستا، $278.50 میں فروخت۔
مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے سفارتی مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے آج ملاقات کریں گے۔ سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کاوشوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو ہوگی۔ بڑی عید کی سرکاری چھٹیاں ختم، خوشیاں جاری۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی جانوروں کی قربانی، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد سیر سپاٹے اور دعوتیں، مزے مزے کے پکوان، دسترخوان کی شان، منچلوں کے سیر سپاٹوں کے پروگرام، بچوں کا موج مستی کا پلان۔ لاہور میں فیملیز کے ساتھ چڑیا گھر کا رخ کر لیا۔ گرمی بھگانے کے لیے سوئمنگ پولز پر رش، سوات میں سیاحوں کے ڈیرے، بچے بڑے سبھی فضا گٹ میں کشتی رانی کا لطف اٹھاتے رہے۔ بلوچستان کے پہاڑی پکنک پوائنٹس اور ڈیموں پر خوب رونقیں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں 31 مئی تک ہیٹ ویو کا الرٹ۔ کراچی میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی، رات کا درجہ حرارت بھی بڑھ گیا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود، پشاور، چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور مالاکنڈ میں بارش کی پیش گوئی۔ گلوکار راحت فتح علی خان کو وراثتی جائیداد تنازعہ کیس میں عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کورٹ فیس جمع نہ کرانے پر راحت فتح علی خان کی اپیل خارج کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ اپیل بحال کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے جرمانہ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ راحت فتح علی خان نے فیصل آباد میں 1 کنال 9 مرلہ ڈبل سٹوری مکان پر قبضے کی تصدیق کا دعویٰ سول کورٹ میں دائر کیا۔ عدالت کے ڈگری جاری کرنے پر ٹرائل کورٹ میں اپیل دائر کی، جسے کورٹ فیس جمع نہ کرانے پر خارج کر دیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بیرون ملک جانے والے مسافروں کو آف لوڈ کرنے سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ درست ویزا، ٹکٹ اور سفری دستاویزات رکھنے والے شہری کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار۔ صرف خدشات یا مبہم وجوہات پر شہری کو بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جا سکتا۔ عدالت نے حکم دیا، کسی مسافر کو آف لوڈنگ کرتے وقت افسران کو تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحریر کرنا ہوں گی۔ مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور دیے گئے جوابات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ درخواست گزار کو نائجیریا جانے سے روکنے کا FIA کا اقدام کل عدم قرار۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ اجلاس 5 جون شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت بجٹ اجلاس 1 جون کو بلانا چاہتی تھی۔ 60 اراکین پارلیمنٹ کے حج پر جانے کی وجہ سے شیڈیول تبدیل کرنا پڑا۔ پنجاب بجٹ کی سفارشات پر مشتمل دوسرا ڈرافٹ تیار۔ محکموں نے ڈرافٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کا حجم 1452 ارب روپے رکھنے کا امکان۔ PND بورڈ کی کور ترقیاتی پروگرام کے لیے 980 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ترجیحی منصوبوں کے لیے 580 سے 780 ارب کا تخمینہ۔ وزیر اعلیٰ کے ترجیحی منصوبوں پر 200 ارب روپے تک بلاک ایلوکیشن کی تجویز۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر سر فہرست، 303 ارب روپے کے بڑے منصوبے شامل۔ گلگت بلتستان اسمبلی الیکشن کے لیے انتخابی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ اسکردو میں امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور الیکشن کیمپین، جوڑ توڑ، کارنر میٹنگز اور ریلیز کا سلسلہ بھی جاری۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات 7 جون کو ہوں گے۔